بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، میری بات آپ آج بڑے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ میں آج آپ لوگوں کو نماز میں قعدہ کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز میں قعدہ اخیرہ اور 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اول اور قعدہ اخیرہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ 3 رکعت والی نماز میں بھی 2 قعدے ہوتے ہیں، 2 رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد۔ یہ مغرب کی فرض اور وتر کی نماز ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر سرین اس کے اوپر رکھ کے دایاں پاؤں کھڑا کر کے دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی جانب کر کے پوروں کو زمین پر رکھ کے اس رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے نگاہ گود میں رکھ کے بیٹھا جاتا ہے۔ اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، قعدہ اخیرہ کہہ لو اور یا قعدہ اول۔ قعدہ اول وہ یہ واجب ہوتا ہے اور قعدہ اخیرہ یہ فرض ہے۔ فرضوں میں آپ لوگوں کو میں بتا آیا ہوں۔ تو اس قعدہ میں تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح عبدہ ورسولہ تک پڑھا جاتا ہے۔ اس تشہد میں نمازی اب شروع سے لے کر اس قعدہ تک تمام جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں سبھی اپنی حرکات و سکنات بلکہ سبھی اپنی عبادات کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اقرار کرتا ہے کہ میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، یا اللہ یہ ساری تیرے لیے ہیں۔ ہونی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے چاہیے۔ یہ روحانی ایک مقام ہوتا ہے جب تشہد پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح عبدہ و رسولہ تک پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کی ایک علیحدہ ویڈیو ضرور بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی بہت بڑی برکات ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو سن کے اپنی آخرت کی فکر کرنا اور درود شریف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہم بھیجتے ہیں ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مجرم تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، بہت بڑا گناہ کرنے والا، بہت مشہور و معروف ڈاکو قسم کا ہوگا۔ تو وہ مر جاتا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے انہیں اٹھا کر ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جب بندوں نے اسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی
کہ اے میرا کلیم جلدی سے جاؤ میرے بندے کو اس بے عزت والی جگہ سے اٹھا کر انہیں نہلاؤ، غسل دلاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو اور انہیں دفنا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دلیل نہیں مانگی، جلدی سے گئے، جا کر اس بندے کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، مشہور و معروف گناہ کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں، انہیں اٹھوایا، انہیں غسل دلا کر نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھ کے دفنانے کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ تو مشہور و معروف ایک گناہ گار شخص تھا، لوگ اس کو برا جانتے تھے، آپ کا دریائے رحمت اس پر کس طرح جوش میں آ گیا، آپ نے میرے سے غسل بھی دلوایا، جنازہ بھی پڑھوایا اور اسے دفن بھی کروایا، قبر والا بنا دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ کو کیا کہا، اے موسیٰ میرے آخری پیغمبر جو آنا ہے، ایک دن اس کا کسی کاغذ پر درود لکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا، اس کا احترام کیا، اور میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میرے حضور پر میرے درود پڑھنے والا، میرے حضور کے درود کا احترام، ادب و احترام کرنے والا مر جائے اور یہ کوڑا کرکٹ پر پڑا رہے۔ تو اس درود کی برکت سے میں نے تیرے سے یہ سارا کام کرایا۔